نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر میں سے کون سی چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ اور وافضل الدعاء الحمدللہ، تمام دعاؤں میں سے افضل ترین دعا وہ الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو نے میری ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا، تو نے میری ساری نعمتوں کا حق ادا کر دیا، اس لیے الحمدللہ کہا کریں، الحمدللہ ضرور بولا کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے چھوٹے بچے کی پرورش کرے یہاں اور اس کو لا الہ الا اللہ سکھائے اور وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جائے، اس کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جاتا ہے، اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر ختم ہو جاتی ہے، ایسے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں۔ ایک بوڑھی عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو چارپائی پہ بیٹھی رہتی ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتی، میں کیا پڑھا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چیز سکھائی کہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یوں پڑھا کرو، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر ثواب کمائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر، ان سب میں سے ہر ایک کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ جب نماز آئی تھی تو اس وقت صحابہ بہت خوش ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا۔ نماز اللہ نے دیا مسلمان کی ترقی کے لیے، نماز مسلمان کی ترقی کر دیتی ہے، نماز وہ چیز ہے۔ اور نماز جیسی ایمان کے بعد سب سے افضل عمل وہ کیا ہے؟ نماز۔ سب سے افضل چیز وہ نماز ہے ایمان کے بعد۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، مختلف فرشتے ہیں، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے افضل ترین چیز وہ نماز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظہر کی پہلی 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ بس